فلما انجاہم، بس جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض، تو پھر وہ زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر الحق، نہ حق۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ جو بغاوت ہے نا، اس کا وبال تم پر ہوگا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی باغی ہو کے مشرک ہو کے مر جائے نا، اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ متاع الحیات الدنیا، ٹھیک ہے یہ دنیا کا متاع ہے، اس سے لطف اندوز ہو جاؤ، کتنی دیر زندہ رہو گے؟ ثم الینا مرجعکم، اس کے بعد تمہیں مر کے ہماری طرف ہی تو لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ دنیا میں ڈھیل مل بھی جائے، آخرت میں تو پکڑ ہو جائے گی۔ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں سنن نسائی کے اندر وہ واقعہ ہے اکرمہ بن ابی جہل کا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہونا تو قتل کر دینا، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ جنہوں نے اس وقت بھی جنگ کرنے کی کوشش کی، ان میں سے اکرمہ تھا۔ اس کو اپنے باپ کا غم بھی بہت تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا۔ چونکہ دھمکی آئی تھی سورہ توبہ میں، یا تو سرزمین عرب چھوڑ کے چلے جاؤ 4 مہینے کے اندر، یا اسلام قبول کر لو، ادروائز عذاب استحصال آئے گا۔ ظاہر ہے تم نے رسول کا انکار کیا تو الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے عذاب تو آنا ہے۔ تو یہ بھی پھر اپنی جان بچا کے سمندری سفر میں نکل گیا۔ اب جب نکلا تو وہی ہوا جو کچھ سورہ یونس کے اندر آیا کہ موجوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ تو وہ مشرکین عرب جو رسول اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے ایک خدا کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے پر، اور بتوں کو ساتھ شریک کیا کرتے تھے، وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اس وقت اکرمہ کو کلک کر گئی یہ بات، باقیوں کو نہیں کی ہے۔ جس طرح یہاں پہ بھی ہم ہزار بندوں کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے انہیں کو ہدایت ملنی ہے۔ اکرمہ کو یہ بات کلک کر گئی، اس نے باقیوں سے کہا کہ یہاں بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا بت کو نہیں کام آتے، اے بزرگاں تو ہوتے دی شاید ہے، اے جڑی انہیں بلا آئی ہے نا، اے بزرگاں تو ہوتے دا کام ہے، یہاں صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ وہاں پھر انہوں نے دل میں نیت کی اور اللہ کو گڑ گڑا کے پکارا کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے نجات دے دی اس تکلیف سے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا۔ حقیقت کھل گئی، پوری زندگی نہیں کھلی، اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے تھے، بس اللہ نے نجات دے دی۔ خشکی پہ پہنچے، چھپ چھپا کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، حضور نے بھی معافی دے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دیکھیں پوری زندگی کفر میں گزری ہے، اسلام میں ان کے مشکل سے 4 سے 5 سال گزرے، کیونکہ جنگ یرموک میں یہ 13 ہجری کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ بالکل اینڈ پہ تھا، یا حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہو چکا تھا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز ہو رہی تھی۔ تو عین میدان جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر بھی آئی، جو ابو عبیدہ نے چھپا لی کیونکہ مورائل ڈاؤن ہو سکتا تھا۔ اور اسی جنگ کے اندر 13 ہجری میں، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ چلے 8 میں بھی کیا ہو تو بمشکل 5 سال اسلام میں گزارے ہیں اور شہادت کی موت مر گئے۔ پوری زندگی رسول اللہ کے مخالف، اور سب سے بڑھ کر باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے قسمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بانٹ کہ کسی کو ہدایت مل جائے۔ تو یہ واقعہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور سورہ یونس کی ان آیات کے حوالے سے مفسرین کوٹ کرتے آئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس امت میں بھی اس واقعے کی برکات نظر آئی ہیں کہ اگر کوئی شخص پکارنے والا ہو نا تو وہ جب اپنی ایکسٹریم تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی کو پکارتا ہے، پھر اسے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ سیدھی سی بات ہے۔